بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جادو کے بارے اور جادو کی عذاب کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کریں گے۔ جادو ایک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور جادو ایک وہ گناہ ہے جس کی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جادو ٹونے سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے یا جادو والے کے پاس جاتا ہے یا جادو والے کے ساتھ دعا سلام رکھتا ہے، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جادو کرتا کرواتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بندے میں ایمان نہ ہو تو وہ ایمان ہوگا تو مسلمان ہوگا، جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر کفر میں چلا جائے گا۔ تو خدا نہ خواستہ اسی کفر میں موت آ جائے تو کافر ہو کے مرے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کوشش کریں اس بری چیز سے، اس بہت بڑے گناہ سے بچیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جادو ٹونا عام ہے، اور جادو ٹونے کرنے والے بھی ہر چوک میں ہر موڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں، اپنی آخرت ضائع نہ کریں۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، تو یہ سراسر جہنم میں جانے والا کام ہے۔ جو بندہ جادو کرے گا، کروائے گا، جادو والے کی ہیلپ کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس موذی مرض سے بچنا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آج کل تو یہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو الٹی سیدھی بات ہی کر دے، اونچی آواز میں بول ہی دے کسی کو، تو اگلا جا کے کہتا ہے کہ اب تجھے میں بتاؤں گا کہ تو کیسے میرے آگے بولتا ہے۔ تو وہ جا کے پیسے ضائع کر کے جادو ٹونے اس پہ شروع کر دیتا ہے، اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو اس کے بندے کو تکلیف دے اللہ اس کو معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وہ بندہ جہنم میں ہی جائے گا جو انسانیت کو تکلیفیں دیتا ہے، جو انسانیت کی برائی سوچتا ہے، جو انسانیت کے ساتھ برا کرتا ہے۔ اس کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ جیسے حیوان دوسرے حیوان کا احساس نہیں کرتے، ایسے وہ حیوان ہے کہ وہ انسانیت کا احساس نہیں کرتا۔ کتنی کتنی تکلیفیں، کئی سال لوگ چارپائیوں پر تڑپتے رہتے ہیں، لیکن دشمن ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تویز پہ تویز، تویز پہ تویز، پتہ نہیں وہ اس دم تک سانس نہیں لیتے جب تک وہ قبر کی چار دیواری میں نہیں چلا جاتا۔ ان کے پیچھے ایسے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، کوئی ہی چھوٹی سی دنیاوی دشمنی ہو گئی ہے تو اس پہ تویز دھاگے شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ تو نہ اللہ راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے، نہ اللہ کے پیارے اس پہ راضی ہیں، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس موذی مرض سے بچو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ تو ہم نے جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے جہنم سے بچائے اور اس بری بیماری سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو بندہ جادو کرتا ہے اس کو موت تک معافی کی توفیق نہیں ملتی، اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وہ توبہ نہیں کر سکتا
مرتے وقت تک مر جاتا ہے لیکن وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو ہم ایسے گناہ کیوں کریں کہ جس کی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے. تو میرے بھائیوں، جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، آپ کے یار دوست جو بھی اس کام میں ملوث ہیں، ان خدارا ان کو بچائیں. وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی پکی پکی توبہ کروائیں، ان کو یہ برے کام چھڑوائیں اور خود بھی چھوڑ دیں. اور جو آپ کے یار دوست رشتہ دار وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے جو انہوں نے سزائیں یا وعیدیں سنائی ہیں وہ ان کو سنائیں اور ان کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں. آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا دکھلانے کے لیے یہ تعویذ جادو ٹونے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو پچھلی قومیں جادو ٹونے کرتی تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. ان کا آخرت کے ساتھ، جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہم بھی بچیں ایسے غلط کاموں سے، ایسے جادو ٹونوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کچھ لوگ صرف اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج کل جیسے سگے بھائی پر کر رہے ہوتے ہیں، سگی بہنیں بھائیوں پہ کر رہی ہوتے ہیں. تقریباً قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو نیچے لگانے کے لیے کرتے ہیں. کتنے الٹے کام، کتنے ایسے برے کام اس جادو ٹونے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور آپ کو بھی بچائے. میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نظروں میں اونچا ہونا ہے، لوگوں کے نظروں میں نہیں. ہمارے پاس مال دولت آ جائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، لوگ ہماری تعریفیں کریں، اس کو کوئی پوچھے ہی نہ، اس کی ایسی حالت کر دیں، اس کو ایسا برباد کر دیں کہ اس کا نام و نشان ہی نہ رہے، ہماری بلے بلے ہو جائے. خدارا ایسے عذاب سے بچیں. اللہ کی نظروں میں اونچا بننے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اونچا بننے کی کوشش کریں. اللہ اور رسول ہم پر راضی ہو جائیں. ایسے کام کریں. 5 وقت نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا آتا ہے 5 وقت، ایک دن میں 5 وقت بلاوا آتا ہے، تو ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو خدارا ایسے برے کاموں سے بچیں. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو کیوں نہیں ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا کرم فضل ہو جائے گا. ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے، ہم ایسے برے خیالات سے بچ جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اونچا جا رہا ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جسے جس طرح مرضی دے. ہم کون ہوتے ہیں اس سے جیلس ہونے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس سے حسد کرنے والے؟ حسد تو ایسے نیکیوں کو کھاتے آیا کہ جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو میرے بھائیو، آپ اپنی ساری نیکیاں حسد کر کے جلا لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اور ہم آگے جائیں گے تو آگے جا کے حسرت کریں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھیں، تو وہ ہماری نیکیاں کہاں گئی؟ تو خدارا وہ اپنی نیکیاں بچائیں، اپنی نیکیاں محفوظ رکھیں، حسد سے بچیں، بغض سے بچیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بچائیں. سب کو، اپنے فیملی خاندان کو 5 وقت نماز پر لگائیں. ہم جب 5 وقت نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو امید ہے اللہ اور اس کے رسول کے کرم و فضل سے ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، لازمی فکر کریں اپنی آخرت کی، کیونکہ بعد میں آخرت کے دن حسرت کریں گے، اپنی انگلیاں کاٹیں گے کہ کاش ہمیں دنیا پر دوبارہ بھیجا جائے اور ہم ادھر جا کے نیکی کے کام کریں اور ادھر جنت میں آئیں. تو خدارا پھر وقت نہیں ملے گا، پھر پچھتاوا ہوگا. پھر پچھتاوے کی وجہ سے لوگ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر کاٹیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے اپنے ساتھ، ہم کیا کر کے آئے ہیں، اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایسے برے کاموں سے بچو، کیونکہ جس گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، جس گناہ کے بعد بندہ مسلمان ہی نہ رہے، اللہ بھی ناراض اور اس کی معافی تو نہیں ملے گی. کیونکہ جو کسی بندے کو تکلیف دے گا وہ اس بندے کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہونے. تو میرے بھائیوں، یہ حقوق العباد میں آتا ہے. کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو وہ معاف نہیں کرے گا تو ہمیں معافی نہیں ملے گی. تو خدارا ایسے گناہ سے بچیں جس کی نہ توبہ قبول ہو، نہ توبہ کا وقت ملے
اور نہ بعد میں معافی ملے تو خدارا ایسی برائی سے بچیں، خدارا ایسی برائی سے بچیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں ایسے جادو ٹونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا کرم، فضل اور رحم فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان پر اپنا خاص کرم، فضل اور رحم فرما، ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اپنی غیبی مدد فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔